مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو مشکلات میں کس طرح فرق کرنا چاہیے، آزمائش انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے یا انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی کوئی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، کسی مشکل سے نکالنا چاہے تو بالکل نکالتا بھی ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک انگزائٹی، ایک سٹریس اور ایک ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور اپنے دین سے دور ہو جائے، نماز نہ پڑھے، کوئی صدقہ زکوٰۃ، کوئی کچھ وظیفہ وغیرہ نہ کرے۔ واچ، شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو مشکلات میں کس طرح فرق کرنا چاہیے کہ یہ مشکل انسان کے اوپر، یہ آزمائش انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے یا انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی کوئی مشکل ہے۔ مطلب ہے کہ جس طرح بھی انسان کے اوپر مشکل آئے، ساری مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل مطلب ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، اور اگر کسی مشکل سے نکالنا چاہے تو بالکل نکالتا بھی ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ ہوا کہ مشکل اور آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں انسان کس طرح پہچانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی۔ تو جو مشکل یا جو آزمائش انسان کو اللہ کے نزدیک کر دے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو اور اگر جو مشکل اور جو آزمائش انسان کو اللہ سے دور کر دے مطلب ہے کہ ایک انگزائٹی، ایک سٹریس اور ایک ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور اپنے دین سے دور ہو جائے، نماز نہ پڑھے، کوئی صدقہ زکوٰۃ، کوئی کچھ وظیفہ وغیرہ نہ کرے، کوئی لبے کہ کوئی ایسے حرام کاموں میں لگ جائے کہ بالکل وہ مشکل تو اپنی جگہ پہ، اس مشکل کے اوپر اپنے لیے انسان اور بھی مشکلات کھڑی کر دے۔ تو یہ اصل میں جو انسان کی جو اپنی ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی مشکل ہوتی ہے، یہ اصل میں وہ ہوتی ہے۔ تو جو مشکل آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہے، آپ نماز، صدقہ وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلتے ہو اور پیر فقیر سے آپ دعائیں لیتے ہو، اپنے وظیفے کرتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا بندہ کہاں تک کیا کرے گا اور کتنے حد تک جا سکتا ہے۔ کیا یہ میری نافرمانی کرے گا؟ کیا یہ میری خدائی سے توبہ نعوذ باللہ مطلب کہ انکار کرے گا، یا کہ یہ میرے پاس ہی رہے گا اور میرے طرف لوٹ کے آئے گا؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ ایوری ٹائم، ایوری سیکنڈ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ اگر یہ یقین انسان کے دل میں پکی ہو جائے کہ 24 گھنٹے 24/7 دن رات اگر ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کہیں پہ آگے پیچھے پھر رہے ہیں، کسی ویڈنگ پارٹی میں ہے، کسی اسکول، کالج، یونی میں، کام کی جگہ پہ، کسی مارکیٹ میں، کہیں سپر سٹور میں، کہیں کسی ہال میں، کہیں پہ بھی ہو، کہ اگر ہمارا یقین ہمارے اوپر پختہ ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیمرے 24/7 ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ چالو ہے، بھئی کسی بھی ٹائم یہ ریکارڈنگ مطلب ہے کہ ہمارے خلاف جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے فرشتے دونوں طرف ہے، رائٹ لیفٹ دونوں فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لکھتے ہیں باقاعدہ، جو ہمارا عمل ہے وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ ابھی یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی مطلب ہے کہ ایک لکھائی میں آ رہی ہے، یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جو میں تو اچھائی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدولت میرے اور جتنے بھی بھائی ادھر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استفادہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو مطلب ہے کہ اگر یہ یقین ہمارے اندر پختہ ہو جائے کہ یہ فرشتے اپنے ٹائم کے اوپر آتے جاتے ہیں اور چینج ہوتے ہیں اور اپنے حساب سے مطلب ہے کہ ان کا جو عمل ایک جاری ہے وہ کر رہے ہیں، تو انسان کبھی بھی بے ایمانی یا کوئی غلط کام نہ کرے۔ تو یہ یقین لے کے آنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ انسان کے ذہن میں پختہ ہو جائے نا تو پھر انسان کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔
تو مطلب یہ جیسے کہ ہم فرض کرو کسی ہال میں جاتے ہیں اینڈ کوئی ایکسپینسو کوئی جیولرز کی دکان ہے، کوئی ہیرے کوئی ڈائمنڈز وغیرہ ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ہو کہ بھئی ادھر سے کوئی بندہ چوری وغیرہ یا کچھ اس طرح کا کوئی عمل کرے، بندہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان کو پتہ ہوتا ہے یار ادھر کیمرے ہے، ادھر سیکیورٹی ہے، ادھر یہ سارا کچھ اتنا سسٹم اتنا انہوں نے سیکیور کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. اگر فرض کرو کوئی کرے گا تو فوراً مطلب ہے کہ سیکیورٹی والے اس کو آگے پیچھے مطلب ہے کہ اریسٹ کر دیں گے. تو اسی طرح انسان کے دل و دماغ میں بھی یہ چیز آل دا ٹائم ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر عمل کے اوپر ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے، اگر ہم بے ایمانی کریں گے، اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو دیکھنے والی ذات اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی بھی ٹائم ہم سے مطلب ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے. تو بندہ اپنے لیے وہی بات آ گئی کہ یہ انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی خود کی مشکلات ہے. تو اگر انسان چاہے تو مطلب ہے کہ اس سے بچ سکتا ہے، اور اس سے بچایا جا سکتا ہے. انسان اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے. اور اگر فرض کرو انسان بالکل کامل ہے، مومن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کاموں کے اوپر عمل پیرا ہے، اور مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں یہ یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، پھر تو وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے باوجود اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو obviously اس کا یقین ہی اتنا پختہ ہے، تو مشکل وقت اگر آ بھی جائے تو اس کے دل میں یہی یقین ہوگا کہ یہ مشکل وقت، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ٹل جانی ہے. تو مطلب ہے کہ مومن کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا. اور مومن جو ہوتا ہے وہ واقعی اس کے دل و دماغ میں بس اللہ کا خوف ہی ہوتا ہے. اور جب آپ کے رابطے اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ایک قسم کا ہم کلام ہوتے ہو، اینڈ ایک قسم کی اپنا ایک رشتہ ہوتا ہے اللہ کا انسان کے ساتھ، کہ اس ٹائم انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا مطلب ہے کہ باتیں بھی کرتا ہے. تو جب وہ آپ کا اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ رشتہ، تو میں کہتا ہوں کہ اس رشتے سے کوئی بہت بڑی کوئی بات رہی نہیں ہے اس دنیا میں. تو یہ انسان کا ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کا اس طرح ہونا چاہیے. ہر مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح عشق، اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح محبت ہونی چاہیے کہ وہ مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے ڈسکس کرے.